يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. برادران اسلام و معزز خواتین، ایک انسان جب دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اس سے جو عمل مطلوب ہے اس عمل کو بجا لاتا ہے تو وہ بندہ اللہ رب العالمین کے ہاں متقی اور پرہیزگار سمجھا جاتا، اور جو اس کے برخلاف کرتا ہے وہ مجرم، ظالم، سرکش اور بدنصیب سمجھا جاتا۔ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ وہی انسان جو اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار ہو اور وہ انسان جو اللہ کا باغی ہو، دونوں کا انجام یکساں نہیں ہو سکتا۔ مجرم اور متقی دونوں ایک جگہ نہیں رہیں گے، جیسے آگ اور پانی دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے، ایسے ہی مجرم اور متقی یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی جانب اشارہ دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ کیا سمجھتے ہو تم لوگ کہ میں مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دوں گا؟ یعنی مسلمانوں کا انجام اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے کیا وہ مجرموں کی طرح ہو جائے گا؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر معمولی دماغ رکھنے والا بھی انسان اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہے کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اگر انسانوں تمہارا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں سب برابر ہے تو تمہارا یہ فیصلہ بہت عجیب غریب فیصلہ ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، تم کو کیا ہو گیا؟ تمہارے دل و دماغ میں کیا چیز آ گئی ہے؟ یہ کون سا فیصلہ تم کرتے ہو اور کیسی اس بات کو تم جو ہے گمان میں لاتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب لوگ برابر ہو جائیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہذا جو فیصلہ تمہارے دماغ میں آیا ہے وہ فیصلہ باطل ہے۔ اس فیصلے کو اپنے دماغ سے نکال دو اور اللہ رب العالمین کے مطیع فرما بردار بندے بن جاؤ، متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ، کیونکہ انجام دونوں کا الگ الگ ہوگا۔ رب العالمین فرماتے ہیں أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ۔ کیا وہی انسان
جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور وہ انسان جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے، مطلوبہ عمل جو اللہ رب العالمین اسے چاہتا ہے اس کو نہیں بجا لاتا ہے، اس کو نہیں کرتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے اللہ رب العالمین کے ہاں؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ شخص جو مومن ہے اس کے مانند ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ لا یستوون، کبھی نہیں ایسا ہو سکتا، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں کا مقام اللہ رب العالمین کے ہاں بالکل الگ الگ ہے۔ اسی کی وضاحت آگے فرمائی اللہ رب العالمین نے، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، میرے وہ بندے جو میرے اوپر ایمان لائے اور جو ایمان لا کر کے ایمان کے مطابق انہوں نے عمل کیا، جس کو عمل صالح کہا جاتا ہے، ایمان سے جو چیزیں ایمان لانے کے بعد جو چیزیں بندے سے مطلوب ہوتی ہیں بحیثیت عمل، اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے ایمان کا ذکر کیا ہے، قرآن کریم نے عموماً اس کے ساتھ عمل صالح یعنی اچھے کام کا بھی تذکرہ کیا ہے، جس کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک کام کیا، اچھا کام کیا، تو ان کا نتیجہ اللہ رب العالمین کیا ہے کہ یہاں کیا ہے؟ فلہم جنات المأوى، ان کے لیے جنت المأوى ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں جنت میں داخل کیے جائیں گے اور اس جنت میں ان کی ضیافت کی جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے مہمان بنے رہیں گے۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کا مہمان بنا رہے تو وہ بندہ کتنا بڑا سعادت مند بندہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بندے جنت المأوى میں رہیں گے اور وہاں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، ان کی ضیافت کی جائے گی، نزلا بما كانوا يعملون، کیونکہ انہوں نے وہ عمل کیا جو عمل اللہ رب العالمین کے یہاں ان سے مطلوب تھا۔ کون سا عمل؟ وہی عمل جس کو عمل صالح کہا جاتا ہے، جس کو اچھا عمل کہا جاتا ہے، جس کو نیک کام کہا جاتا ہے۔ تو جب انسانوں نے اللہ کے کہنے کے مطابق اس کے حکم کی بجا آوری کی تو اب ان کی مہمان نوازی ہوگی، ان کی ضیافت ہوگی اللہ رب العالمین کے ہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جیسا کہا تھا ویسے انہوں نے کیا، سو یہ اللہ رب العالمین کے یہاں نہایت ہی برگزیدہ اور نہایت ہی محترم ٹھہرے۔ جیسے ایک انسان کا مہمان کتنا محترم اور معزز ہوتا ہے اس کی نگاہ میں، تو اسی طریقے سے وہ بندے ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھا کام کیا، انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت المأوى میں جگہ عطا فرمائے گا، نزلا بما كانوا يعملون، جو کچھ دنیا میں لوگ کر رہے تھے ضیافت کے طور پر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس جنہوں نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، لیکن جن لوگوں نے فسق و فجور کیا، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، وہ حد بندی جو دین اسلام نے، جو شریعت نے یا جو اللہ کے رسول نے ایک مومن کے لیے متعین کر دیا تھا کہ تم کو اس طریقے کا کام کرنا ہے اور اس طرح کے کاموں سے بچنا ہے، تو وہ مومن جو اپنے حد کے اندر رہا عمل کے اعتبار سے بھی اور بچنے کے اعتبار سے بھی، تو ایسی صورت میں اس کا انجام جو ہوگا وہ اللہ نے بتا دیا۔ لیکن جن لوگوں نے اس حد کو کراس کر لیا،
اور اس حد کو پار کر لیا جس حد کو پار کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا، ایسے ہی لوگوں کو شریعت کی اصطلاح میں فاسق کہا جاتا ہے۔ فاسق کے معنی ہوتے ہیں خارج کے، نکلا ہوا، یعنی اس حد سے نکلا ہوا جو حد اللہ نے متعین کیا ہے، لہذا اس کا حکم مسلمانوں جو متقی اور پرہیزگار ہیں اس سے بھی اس کا حکم نکلا ہوا ہے، لہذا ایسے مسلمان کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، لیکن جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا اور جنہوں نے خروج اختیار کیا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب یہ متقی فاسق فاجر کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب یہ اس کی تفصیل یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان کی سورہ سجدہ میں، وہ سورہ سجدہ جس کی تلاوت جمعہ کی صبح کی نماز میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو یہاں یہ تمام آیتیں اس طرح کی صحابہ کرام کے کانوں میں رسول کی زبان سے ہر ہفتہ کرتی تھی۔ تو وہاں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے فسق و فجور کا کام کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، جب وہ کوشش کریں گے کہ اس میں سے باہر نکل آئے، اپنی طرف سے تڑپنے کی اور باہر آنے کی کوشش یہ جہنم والے کریں گے، لیکن جیسے جیسے جس طرح کی بھی کوشش کریں گے اسی میں واپس گریں گے، وہاں سے نکلنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہاں ایک فاسق اور فاجر، ایک کافر اور مشرک کو ڈال دیا جائے تو پھر وہاں سے اس کو نکالا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ نظام اور قاعدہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے اور کہا ہے کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب تک ارادہ کریں گے دوبارہ اسی میں واپس کر دیا جائے گا۔ وقیل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مزہ چکھو جہنم کے عذاب کا جو تم اپنے عمل کے ذریعے سے ہماری باتوں کو جھٹلا رہے تھے۔ یقیناً ایک مومن جب نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عملی طور سے وہ جھٹلا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ دیکھو یہ مزہ نہ جہنم کا، یہاں جو عذاب ہے اس عذاب میں رہو، اب تم کو اسی میں رہنا ہے، اس میں سے تم کو باہر نہیں نکلنا ہے، اور جیسے نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو واپس دھکیل دیا جائے گا اسی میں۔ وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، چکھو وہ جہنم جس کو یاد نہیں کرتے تھے اور جس سے تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا تھا۔ قرآن کریم نے اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم دونوں کی صفات کو اچھی طریقے سے بتا دیا، لیکن نہ جنت کی رغبت ہوئی اور نہ جہنم کا ڈر ہوا، تو اب اسی کی بنیاد پر تمہارا عمل بھی اچھا نہیں رہا، وہ عمل اسی کے بنیاد پر کیا، لہذا اب اسی میں ہمیشہ ہمیشہ تم کو رہنا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور جو معمولی عذاب ہوتے ہیں یہ بڑے عذاب کے علاوہ بھی ہم دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں، یعنی مصیبتوں میں گرفتار کرتے ہیں، پریشانیوں میں گرفتار کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کی جانب واپس آئے، لیکن یہ عذاب جو دنیا میں اللہ رب العالمین مصیبتوں کی شکل میں دے رہا تھا اس عذاب سے بھی ان لوگوں نے نصیحت نہیں حاصل کیا۔ تو اب نتیجہ یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب کی شکل میں مصیبتیں اور مشکلات دنیا میں آئی اس سے بھی اس نے نصیحت نہیں حاصل کیا، لہذا یہ بڑا والا عذاب جو ہے اب اس میں تو اس کو رہنا ہی ہے، بار بار اسی میں رہیں گے۔ تو یہ عذاب جہنم ہے جس سے
نکلنے کی گنجائش ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے کھلم کھلا کفر اور شرک کیا اور توبہ بھی کیا۔ البتہ وہ لوگ جو صاحب ایمان ہے، جنہوں نے اچھے کام بھی کیا، برے کام بھی کیا، برے کام اتنے مجرمانہ تھے کہ اس کی بنیاد پر ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کر دیا تھا۔ ایسے لوگوں کو جب ان کی سزائیں گناہ کا مکمل ہو جائیں گی تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو، ایسے مسلمانوں کو جہنم سے نکالنے کی اجازت دے گا سفارش کی بنیاد پر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو نکالا جائے گا جہنم کی عذاب سے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعت لأہل الکبائر من امتی یوم القیامہ کہ میری سفارش ان مومن بندوں کے لیے بھی ہوگی جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا اور دنیا میں گناہ کبیرہ پر اصرار کرتے رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی معافی بھی نہیں مانگی، معاف نہیں ہوا، لہذا جہنم میں گئے تو میری شفاعت ان لوگوں کو پہنچے گی اور میری سفارش کی وجہ سے یہ لوگ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مومنین اور متقیوں کو اللہ رب العالمین، اسی طریقے سے جنتیوں کو اللہ رب العالمین اجازت دے گا، وہ سفارش کے لیے اللہ سے درخواست کریں گے، اپنے جان پہچان کے لوگوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے گھر والے اور خاندان والوں کے لیے جو جہنم میں رہیں گے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین یہ لوگ تو ہمارے ہی جو ہے سرائی ایمان لائے تھے، یہ لوگ بھی روزہ نماز کرتے تھے، لیکن یہ جہنم میں ہے، اللہ رب العالمین ان سے نکالنے کی تو اجازت مرحمت فرما، اللہ رب العالمین اجازت دے گا۔ تو یہ سفارش کا جو معاملہ ہے انبیاء بھی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، اللہ کے متقی پرہیزگار بندے بھی کریں گے، اور وہ جنتی جو جنت میں پہنچ چکے ہیں وہ بھی اپنی جان پہچان والوں کے لیے کریں گے۔ لہذا جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی بات ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کبھی ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے ہمیشہ کفر اور شرک کیا۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس سے کہہ کر کے ظالم کون ہے؟ اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہے جس کے سامنے ہماری آیتیں بیان کی گئی اور ہماری آیتوں کو بیان کر کے وضاحت کے ساتھ ان کو نصیحت اور خیر خواہی کی باتیں بتا دی گئی، اس کے باوجود بھی انہوں نے نصیحت حاصل نہ کیا۔ میری کلمات، میری ہدایتیں، میری آیتیں، میرا قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو بتایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی بتانے والوں کی بات انہوں نے نہ سنی اور اس پر عمل نہ کیا، ایسے لوگوں سے پڑھ کر کے ظالم کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، نصیحت کی باتیں جو بتائی گئی لیکن کرنے کے بجائے اس سے اعراض کیا، اس سے دور رہے، اس کے خلاف چلے گئے۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے میرے بھائیوں جن کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے یہ سب سے بڑے ظالم ہے، جن کو ہماری آیتیں بتائی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، بظاہر قیامت سے بات یہی کرتا ہے کہ وہ ہے جو صاحب ایمان ہے، لیکن نصیحت اور خیر خواہی جو شریعت کی ہے اس سے نصیحت نہ حاصل کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے مجرم ہیں، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اور ہم مجرموں سے بدلہ لے کر کے رہیں گے، انتقام لیں مجرموں سے۔ ہم لوگ اپنے دماغ میں یہ سوچے بیٹھے ہوئے ہیں
کہ کچھ بھی کرتے رہو بیڑا پار ہو جائے گا، رسول کا دامن پکڑ کر کے نکل جائیں گے۔ اہل حدیث بنے ہوئے ہیں، اہل حدیث کہنے کے ناطے ہم لوگ جو ہے نجات پا جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے میرے بھائیوں؟ تو ہمارا اپنا دماغ جو کہتا ہے وہ چلے گا یا اللہ رب العالمین کا جو اعلان ہے وہ چلے گا میرے بھائیوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پڑھ کر کے ہو ظالم کون ہے جس کو ہماری نصیحت کی باتیں ہماری آیتیں بتائی گئی لیکن اس نے اعراض کیا۔ یقیناً ہم مجرموں سے انتقام ضرور کا ضرور لیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی ان ہدایتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ رب العالمین فرماتے ہیں بلا من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یاد رکھو یقیناً جنہوں نے گناہوں پر گناہ کا کام کیا، من كتب سيئة جنہوں نے گناہ کی کمائی کی اس دنیا میں، نیکیوں کے کمانے کے بجائے برائیوں کو کمایا، تو جنہوں نے گناہ کو کمایا نتیجہ یہ ہوا کہ گناہ سے توبہ بھی نہیں کیا اور پورا گناہ میں وہ انسان ڈوب گیا، اس کے گناہوں میں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس گناہوں میں وہ چکر گیا۔ وَآتَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور اس کی گناہوں نے اس کو گھیر لیا چاروں طرف سے۔ اب وہ گناہوں کے اندر بالکل ایک مجرم کی طرح، ایک قیدی کی طرح چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ اب وہ گناہ اس کو کہیں حرکت کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اصحاب نار کہا جاتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن اس کے برخلاف والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو صدق دل سے ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اس کے نبی اور رسول پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر ایمان لائے، تو یہ مومن لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ارکان ایمان کہا جاتا ہے۔ ایسی چیزوں پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد چپ نہیں بیٹھے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، ہمارا نام تو رجسٹرڈ ہو گیا مسلمانوں کے ہاں ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اچھا کام کیا تو اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی جنت والے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد جو چپ نہیں بیٹھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اچھا کام کیا تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں۔ تو دونوں قسم کی پارٹیاں برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں جو بھی مسلمان ہو، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، ہر ایک کا انجام کار ایسے ہی ہوگا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ کوئی بھی جس نے اچھا کام کیا، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو، ایسا نہیں کہ مرد ہونے کی بنیاد پر ان کو کوئی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے ہاں دنیا میں جو فضیلت حاصل ہے سو بعض وجوہ سے حاصل ہے، وہ دنیا میں ختم ہے، لیکن عمل کی جہاں تک بات ہے تو اگر ایک خاتون نے عمل صالح کیا ہے اور ایک مرد نے نہیں کیا ہے تو مرد کا انجام برا ہوگا، خاتون کا انجام اچھا ہوگا۔ جس نے بھی اچھا کام کیا تو اس کا انجام اللہ کے اچھا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے اس کے ساتھ وہ مومن، حالت ایمان میں اچھا کام جو ہو حالت ایمان میں، یعنی حالت کفر میں اور حالت شرک میں اگر اچھا کام بھی ہو تو اس کی حیثیت اللہ سے نہیں ہوگی۔ جو کچھ ایسی
دیکھیں مجرمین اچھا کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے لے کر کے ختم کر دیتا ہے مسئلہ. وہاں کوئی بھی ان کا کام اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھے گا. تو جو لوگ ہیں اچھا کام کرنے والے اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں وہ مومنون اور وہ صاحب ایمان ہے. تو صاحب ایمان ہونے کے بعد ہی یہ اچھا کام چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کے لیے مفید ہوگا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو نہایت ہی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، نہایت ہی محترم نہایت ہی مقدس زندگی عطا فرمائیں گے. اور ہم ان کے اجر کا یعنی دنیا میں جو کام انہوں نے کیا ہے ان کے اجر کا ہم بہت اچھا بدلہ دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو انہوں نے کیا تو صرف کیے ہوئے کا نہیں بلکہ اس سے کئی اچھا بدلا دیں گے. اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے. قرآن کریم کی زبان سے اللہ رب العالمین نے یہ چیز ہم کو آپ کو جو واضح فرما دیا ہے کہ اچھا عمل کرو گے تو جہاں تک بخشش کی بات ہے وہ تو ہی ہے، جہاں تک اجر کا مسئلہ ہے وہ تو تم کو ملے گا ہی، لیکن تمہارے کام سے اچھا بدلہ ہم تم کو دیں گے. اور اگر اللہ رب العالمین نے یہ سعادت عطا کیا ہے ایک مومن کو جو اچھا عمل کرتا ہے تو پھر کیا میرے بھائیوں ہم عمل کے تعلق سے کوتاہ ہو جائے، کیا ہم پھر نماز کے پابند نہ رہے، کیا پھر ہم زکات دینے کے لائق پھر زکات ادا نہ کریں، کیا اچھے اخلاق والے نہ بنے، کیا ہمارے معاملات جو ہے آپسی جو ہے وہ صاف ستھرے نہ ہوں، کیا حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے ہمارے اندر کمزوریاں پائی جائے. اچھے راہ کے جتنے راستے ہیں ان راستوں کو اپنانا اب تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہو گیا، کیونکہ نصیحت کی بات ہے آج ہمارے سامنے آ گئی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. رب العالمین فرماتے ہیں جو اچھا کام کر کے آئے گا تو ہم اس کو 10 گنا بڑھا کر کے دیں گے، اور جو برا کر کے آئے گا تو ہم اس کے برائی کا بدلہ بس اتنے ہی دیں گے جتنا کہ وہ ہے. بس جو کیا جا رہا ہے اللہ کا فضل و کرم ہے، بدلہ جو ہے برائی کا اتنے ہی دوں گا، کوئی ظلم کسی کے اوپر وہاں نہیں کیا جائے گا. ہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. کہ جنہوں نے اچھا کام کیا، ایمان لائے، اچھا کام کیا، بدلہ پورا ہوگا اور اضافہ. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. اللہ جو بھی چاہے گا اضافہ کرے گا، وہ اضافہ اللہ کے اپنے فضل و کرم سے ہوگا، وہ عمل سے نہیں ہوگا. عمل جو کریں گے وہ ملے گا، اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اضافہ کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. لیکن جن لوگوں نے نہیں مانا اور جن لوگوں نے کبر و غرور کیا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا. لہذا میرے بھائیوں اچھا کام کرنے والے لوگوں کا انجام اللہ نے واضح فرما دیا ہے اور برا کام کرنے والے لوگوں کا انجام واضح فرما دیا ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز ایک مومن کے لیے نہیں ہے. لہذا اب ہم کو غفلتوں سے باہر جانا چاہیے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق عمل کریں، جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو ہر ممکن دور رکھیں. جو کوتاہیاں جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، جو غفلتیں سرزد ہوئی ہیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں. جو بھی گناہ ہو چھوٹے ہو یا بڑے ہو، اللہ رب العالمین نے ہر گناہ کے معاف کرنے کا، توبہ قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. لہذا سستی اور کاہلی سے کام نہیں لینا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح معنی میں صاحب ایمان بنا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی حقیقی محبت
ہمارے دلوں میں ڈال دے رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر عمل کرنے کے لیے ہمارے دلوں کو کشادہ فرما دے رب العالمین۔ ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غفلتوں کو اور ہماری بے راہ روی کو رب العالمین معاف فرما دے رب العالمین۔ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما رب العالمین۔ ہم تمام مسلمانوں کو نمازی بنا دے رب العالمین۔ ہمارے تمام ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے بار الہ۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔